انسان کو عزت، مقام اور مرتبہ صرف ایک وجہ سے ملتا ہے. جی سبحان اللہ. یہ میں آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں، وہ ہے قرب مصطفیٰ. اللہ واہ 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 سبحان سبحان اللہ سبحان جو بھی انسان عزت پا چکا، پا رہا ہے اور پائے گا قیامت تک، اس کے پیچھے بنیادی جو ایک وجہ ہے نا، وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہے. اللہ. مطلب یہ 1400 سال میں اس پر اختلاف ہوا نہیں. آج پتہ نہیں کیا ہوا. بہت اچھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو جتنا قرب مصطفیٰ ملا اور کسی کے حصے میں نہیں آیا. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی بات ہو تو جوانوں میں سب سے پہلا آپ کا نمبر آتا. اللہ کے محبوب کے ساتھ رہنے کی بات ہو، جیسا کہ حضرت ایک بات کی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور 2 مرتبہ ہمارے گھر پر روزانہ آتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب 2 مرتبہ روزانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ خلوت ہو یا جلوہ، ہر وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور قرب ایسا ہوتا کہ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر تھوڑے لمحات میں تاخیر کا شکار ہوتے تو اللہ کے حبیب پوچھتے ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ اور قرب کا عالم دیکھیں، جب بدر کے میدان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سگے بیٹے جو اب تک ایمان نہیں لائے، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی نعمت دی، عبد الرحمن، وہ سامنے کھڑے تھے. اور جب جہاد کی بات آئی، صفیں درست ہوئیں، تو سلسلہ یہ ہوتا کہ پہلے 1 by 1 مقابلہ ہوتا. تو سامنے بیٹا ہے، صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، حضور مجھے اجازت دیں. سرکار نے اس وقت جو جملے فرمائے نا، فرمایا ابو بکر میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم تو ایسے ہو جیسے انسان کے لیے کان اور آنکھ ہوتے ہیں. اللہ. پھر دنیا کا سب معاملہ ہو. مجھے بتاؤ کہ آج بھی اندازہ لگائیں، آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جو شخصیت آرام کرے وہ سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. اللہ. اور پھر میرے آقا نے فرمایا سبحان ابو بکر تو جیسے دنیا میں میرے ساتھ ہے، حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہے. اللہ. اور پھر اس حدیث پاک کا کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اطہر سے باہر تشریف لائیں تو ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یاد رکھ، آج بھی اگر آپ کو کسی کو ماننا ہے نا، تو حضور کی وجہ سے واہ واہ. سلسلہ جب بگڑتا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر حضور کو مانتے. یار ہمارے مولانا نے منع کیا تھا کہ آپ کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھیں، ہم نے فلاں جگہ سنا کہ آپ انگوٹھا نہ چومیں، تو ہم نے کہا کہ یار 2022 کے مولوی کی بات آپ سنیں گے، حضور کو پھر مانیں گے؟ واہ واہ. اللہ کیا اکبر. کہنا، کیا ہمیں اس مولانا کو ماننا ہے جو مصطفیٰ کو مان کر ہمیں بیان کرے گا. اللہ اکبر. ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ سبحان ہمیں اللہ. جسے ماننا ہے سرکار کی وجہ سے ماننا ہے، واہ واہ. اور سرکار کو اللہ کا محبوب بننے کی وجہ سے ماننا سبحان ہے. دیکھیں یاد رکھیں، قرب کی وجہ سے عزت ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. واہ واہ. تو حضرت صدیق اکبر آج بھی سبحان اللہ. غار ثور لے لیں، سفر لے لیں، خلوت لے لیں، جلوت لے لیں، حضور کے ساتھ موجود ہیں. واہ واہ. قیامت کے دن بھی جب محشر کے میدان میں آئیں گے آہا. تو حضور کے ساتھ ہوں گے. قرب یہاں پر الجھایا جاتا ہے کہ روحانیت میں ان کا نمبر تھا، سیاست میں ان کا نمبر تھا. میں نے کہا دیکھیں آپ اس کے اندر مکس نہ کریں. سرکار نے ابو بکر کو جو مصلی پہ کھڑا کیا تھا، سیاست کی وجہ سے کیا تھا کہ روحانیت کی وجہ سے کیا تھا؟ بہت اچھے. اور مصلی پر بندہ کھڑا کیسے ہوتا ہے؟ اور پھر حضرت فاروق اعظم کی بات عرض کر دوں اور میری بات اس حوالے سے مکمل. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر باہل الارض لرجح بہم. اللہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان قرب مصطفیٰ کی وجہ سے، سبحان. ایمان کیا بات، اتنا کیا بھاری بات. ہے کہ تنہا پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھو اور روئے زمین کے تمام مومنین کے ایمان کو رکھو تو بھی ابو بکر کا ایمان غالب ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے یہ سیدنا صدیق اکبر کو ایمان کامل عطا فرمایا. تو جو ایمان غالب ہو رہا ہے سیاست کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ روحانیت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ بہت اکبر. اچھے. سبحان اللہ.